السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے لکھا ہے، جی شیخ کیا روزہ کی حالت میں ناف میں تیل ڈالا جا سکتا ہے جبکہ یقیناً تیل کا اثر جسم تک پہنچتا ہے، ایسی صورت میں گریز کرنا چاہیے؟ یہ پوچھتے ہیں جی۔ اب بھائی یہ میرے خیال میں آپ نے ناف غلط لکھ دیا، شاید آپ ناک لکھنا چاہیں گے، یہ چاہتے ہوں گے کہ ناک لکھیں لیکن غلطی سے ناک لکھا گیا۔ اگر تو اس سے مراد آپ کی یہی ہے کہ ناک میں تو وہ نہیں ڈالنا چاہیے، ناک میں نہیں ڈالنا چاہیے، کوئی کسی قسم کی دوائی وغیرہ ناک میں نہیں، روزے کی حالت میں ڈالنی چاہیے۔ دلیل وہ لقیط بن صبرہ والی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے اندر مبالغہ کرنے سے منع فرمایا ہے، یعنی خوب ناک میں پانی چڑھانا ہے لیکن وضو کی حالت میں پانی نہیں چڑھانا ہے نا، وبالغ فی الاستنشاق، لیکن روزے کی حالت میں جو ہے مبالغہ نہیں کرنا ناک میں پانی چڑھانے میں۔ تو یہی دلیل ہے کہ ناک میں دعا وغیرہ نہیں ڈالنی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کہتے ہیں، جی میں نے جو پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 روزے فجر کی نماز پڑھ کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے۔ اچھا جی، نہیں یہ کہیں حدیث میں بھی نہیں آتا، یہ لفظ نہیں آتے حدیث میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی 20واں روزہ سحری کھا کے فجر کی نماز پڑھ کے اعتکاف میں بیٹھتے ہوں، ایسی حدیث دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، نہ کسی حدیث میں یہ لفظ ہے۔ بس لفظ اتنے حدیث میں آتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھ کے تو اعتکاف کے اندر داخل ہو جاتے، اپنا جو خیمہ بناتے تھے نا، جو اعتکاف والی جگہ تھی، جو خیمہ بنا ہوتا ہے تو اس میں وہ داخل ہو جاتے۔ یہ بات حدیث میں آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث ہے، اور اس میں یہ لوگوں نے مراد لے لیا ہے کہ وہ 20 روزہ رکھ کے تو پھر نبی علیہ السلام اعتکاف کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات علماء نے اس کی توجیہ کی ہے، ان کا فتویٰ ہے، ان کا فہم ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ایک دوسری طرف حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف جو ہے وہ کیا ہے، اور آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کی جو ہے وہ ترغیب دی ہے۔ حدیث میں آخری عشرے کے اعتکاف کی بات ہے، تو آخری عشرہ جو ہے وہ 20واں روزہ افطاری کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ جی 20 رمضان کی افطاری جب آپ کریں گے تو آخری عشرہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ جی باقی یہ ہے کہ وہ بندہ جتنے دن کا بھی اعتکاف کر لے، اعتکاف تو ہو جاتا ہے، باقی یہ کہ 20واں روزہ سحری کھا کے اعتکاف میں بیٹھنا، اس کو سنت کہنا یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ تو اس کو اس طرح سمجھ لینا آپ کہ 20 رمضان کو افطاری مسجد میں کرے جس بندے نے اعتکاف بیٹھنا ہے، اعتکاف جس نے بیٹھنا ہے وہ مسجد میں افطاری کرے، افطاری کرنے کے بعد وہ رات مسجد کے اندر گزار دے، خیمے کے اندر داخل نہ ہو جو اس نے خیمہ لگایا ہے، صبح فجر کی نماز پڑھ کے وہ خیمے میں داخل ہو جائے۔ اس طرح دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تطبیق دی ہے، اور یہی زیادہ درست اور راجح ہے کہ آخری عشرے کی جو حدیث ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف ہوگا اور فجر کی نماز پڑھ کے داخل ہونے والا، یہ دونوں باتوں پہ عمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔